اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، جنت البقیع وہ مقدس مقام اور وہ مقدس قبرستان کہ جس کی بنیاد خود پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عثمان ابن مظعون کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو بقیع کے مقام پر دفن کیا، اور اس کے بعد جب آپ کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرزند کو بھی اسی مقام پر دفن کیا۔ اس کے بعد مسلمان اپنے مرحومین کو جنت البقیع میں ہی دفن کیا کرتے تھے۔ تو دیکھتے دیکھتے یہ ایک وسیع قبرستان کی صورت اختیار کر گیا۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جنت البقیع میں زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت جلد 2، وہاں جناب عائشہ ام المومنین سے یہ روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر گرامی اسلام اپنے حجرے سے نکلتے تھے اور جنت البقیع تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر ایک طولانی سلام کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت البقیع سے 70,000 افراد ایسے محشور ہوں گے کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اور ان کا کوئی بھی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اور ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ تو وہ شخصیات کہ جو جنت البقیع میں مدفون ہیں، ان میں سے چند ایک کے نام میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے صحابی حضرت عثمان ابن مظعون، اور اس کے بعد حضرت سعد ابن معاذ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری۔ اسی طرح جناب عقیل ابن ابی طالب کہ جو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور حضرت پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہیں۔ اور اسی طرح حضرت عباس ابن عبد المطلب کہ جو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور بزرگ صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کہ جنہوں نے 7 معصومین کا دور دیکھا، پیغمبر گرامی اسلام، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، اور حضرت امام زین العابدین اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا دور دیکھا۔ اور یہ وہی صحابی ہیں کہ جنہیں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے جابر، تو میرے 5ویں جانشین کو دیکھے گا، اور جب تو اسے دیکھے تو میرا سلام اس تک پہنچا دینا۔ اس کے بعد شہدائے احد بھی اسی قبرستان جنت البقیع میں مدفون ہیں، اور اسی طرح سید الشہداء جناب حضرت امیر حمزہ بھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، اور حضرت امام صادق علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل بن امام صادق علیہ السلام۔ اور خواتین میں سے جناب فاطمہ بنت اسد مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ، اور جناب صفیہ بنت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی، اور جناب ام البنین جناب عباس علمدار علیہ السلام کی والدہ گرامی۔ اور اسی طرح بہت سی ازواج رسول، غالباً 9 ازواج رسول کا تذکرہ ملتا ہے تاریخ میں کہ جو جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ جناب سودا جن کی وفات 50 ہجری بتائی جاتی ہے، جناب ام سلمہ متوفیہ 61 ہجری، جناب زینب بنت جحش کہ جن کی وفات جو ہے وہ 60 ہجری بتائی جاتی ہے، جناب جویریہ 56 ہجری، جناب صفیہ 50 ہجری، جناب ماریہ قبطیہ 16 ہجری، اور جناب ام حبیبہ کہ جو متوفیہ ہیں 42 ہجری، اور جناب ریحانہ
8 ہجری، اور جناب زینب، ایک جناب زینب بنت جحش ہے اور ایک اور جناب زینب ہے کہ جو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں کہ جو متوفیہ ہیں 4 ہجری۔ اور اسی طرح جناب رملہ، ان کی تاریخ جو ہے وہ مجھے تاریخ وفات جو ہے وہ تاریخ میں نہیں ملی مجھے۔ تو یہ 9 ازواج رسول، بزرگ صحابہ، بزرگ خواتین اور 9 امہات المومنین اسی قبرستان جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر جو چیز اس قبرستان کو ممتاز کرتی ہے وہ 4 ائمہ معصومین علیہم السلام کی قبر مطہر، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اور اسی طرح سیدۃ نساء العالمین کہ جن کے بارے میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا حصہ ہے۔ تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر بھی باروایت اسی جنت البقیع میں ہے۔ اس کے علاوہ روایت میں ملتا ہے کہ 10,000 صحابہ و تابعین اسی قبرستان جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ اور جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا اپنے گزشتہ پروگرام میں کہ ان مقامات پر پیغمبر گرامی اسلام بھی زیارت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، اور ائمہ معصومین علیہم السلام بھی زیارت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی زیارت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، اور تابعین بھی۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا گیا۔ پھر کچھ استعماری طاقتوں نے جنم لیا کہ جنہوں نے یہ عقیدہ اپنا لیا کہ قبور پر جانا بدعت ہے، قبور کی زیارت کرنے کے لیے جانا شرک ہے، اور ان کے اوپر مقامات کو تعمیر کرنا بھی شرک ہے۔ 1205 سے 1217 ہجری تک کئی مرتبہ ایسی فکر رکھنے والے سعودیوں نے حجاز پر حکومت کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر 1217 ہجری میں یہ لوگ طائف پر قابض ہوئے، اور پھر 1218 میں جب یہ مکہ پر حملہ آور ہوئے تو انہوں نے وہاں پر موجود زمزم کے اوپر جو عمارت موجود تھی اس کو بھی منہدم کر دیا۔ اور پھر اس کے علاوہ 1220 کو یہ لوگ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا دور تھا، اور آل سعود اور ناصبیوں نے مختلف مساجد اور مزارات کو منہدم کیا، لیکن مجموعی طور پر یہ اپنے ان مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ بالآخر 1344 ہجری میں انہوں نے پورے حجاز پر قبضہ کر لیا۔ تو انہوں نے اپنے ایک مفتی قاضی القضاء کہ جس کا نام ہے عبداللہ ابن بلحد، اس کو مدینے بھیجا اور کہا کہ وہاں جو بھی علماء ہیں ان تمام کو اکٹھا کرو اور ان سے یہ فتویٰ لو کہ قبور کی زیارت کرنا بدعت ہے، قبور پر جانا بدعت ہے۔ جو مان جائے ٹھیک، جو نہیں مانتا انہیں قتل کی دھمکی دو اور کچھ کو پیسے کا لالچ دو۔ تو اسی طریقے سے اس نے کچھ کو ڈرایا دھمکایا اور کچھ کو پیسوں کا لالچ دیا۔ پھر تمام علماء سے یہ فتویٰ لیا، اور 7 شوال 1344 ہجری تک یہ مقامات اپنی جگہ پر موجود تھے، لیکن 8 شوال 1344 کا دن ایسا سیاہ ترین دن تھا کہ جس دن عبدالعزیز شاہ سعود کے حکم سے ان عمارات کو منہدم کر دیا گیا۔ اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے تاکہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ وہ ظالم کے ساتھ ہے یا مظلوم کے ساتھ ہے، اور یہ فیصلہ ہو سکے کہ وہ اہل بیت اطہار علیہم السلام، اصحاب رسول اور ازواج رسول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ آخر میں دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جلد از جلد ظہور فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔